الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس میں اس امت کی بدقسمتی سے کئی قسم کے خرافات اور بدعات کا ارتکاب ہوتا ہے دین کے نام پر۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ رحمت امام الانبیاء، آپ کی ولادت باسعادت صرف اہل اسلام کے لیے نہیں، کل کائنات کے لیے باعث رحمت اور باعث ہدایت ہے۔ تو مسلمان قوم پہ یہ لازم تھا کہ کم از کم ویسے تو زندگی کے ہر لمحہ میں، ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی کوشش کی جاتی، لیکن یہ ایک المیہ ہے اس امت کا کہ جو پیغمبر پوری دنیا میں انقلاب توحید لے کے آئے اور جن کی بعثت کا مقصد تھا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ دین توحید کو، دین اسلام کو پورے تمام ادیان دنیا پہ غالب کر دے، اور یکون الدین کلہ للہ، عبادت صرف اللہ کے لیے بچ جائے، غیر اللہ کی عبادت کی جڑ کٹ جائے۔ جو ایسے عظیم مقصد کے لیے عظیم پیغمبر دنیا پہ تشریف لائے، تو امت پہ ضروری تھا کہ آپ کی دعوت انقلاب کو قبول کر کے پوری دنیا پہ اس کو پھیلاتے۔ لیکن آج آپ کے نام پر دین کو مٹانے پہ کلمہ گو تلا ہوا ہے، کلمہ پڑھ کے تلا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب سے کئی جمعوں تک ہم انشاءاللہ سیرت بھی، سورت بھی
آپ کے حقوق بھی اس پہ مفصل گفتگو کریں گے۔ فی الحال بطور تمہید آج کی اس مختصر مجلس میں چند باتیں میں ذکر کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء سے آیت پڑھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم کو خطاب کیا جس قوم میں یہی عادت تھی کہ انہوں نے انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ دیا اور رسمی دین کو اپنایا، اصلی دین کو پس پشت ڈالا اور رسمی دین کو اصلی قرار دیا۔ وہ دو قومیں ہیں، ایک ہے یہود اور دوسرے نصارہ، یہودی اور نصرانی، جو اپنے اصل کے لحاظ سے دین حق پر تھے۔ انبیاء کرام آئے، کتابیں آئیں، اور اپنی اصل کے اعتبار سے وہ انبیاء کے متبع تھے، لیکن بعد میں ان میں تبدیلی آئی۔ اور تبدیلی کیسے آئی؟ اس کی اصل تبدیلی کی کیفیت سمجھنے کے لیے قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا، غلوب۔ غلوب، غلوب کس کو کہتی ہے؟ غلوب کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینا، یا کسی چیز کو اس کے مرتبے سے گھٹا دینا، کم کرنا۔ دونوں چیزوں میں لفظ غلو بولا جاتا ہے۔ اس لیے ایک تعبیر ہے افراط اور تفریط کی۔ افراط کا معنی بھی کسی چیز کو مرتبے سے بڑھانا، اور تفریط کا معنی کسی چیز کو مرتبے سے کم کر دینا۔ تو یہ افراط اور تفریط کا شکار ہوئے، غلوب کا شکار ہوئے، جبکہ انبیاء کا دین اس کا نام ہے الصراط المستقیم، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جس میں افراط بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو، غلوب سے پاک رستہ، نہ افراط نہ تفریط۔ تمام انبیاء یہی دین صراط مستقیم کی جو جس کی تعبیر ہے، اسی کے داعی تھے۔ حتیٰ کہ اس صراط مستقیم کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ہر نماز میں کئی مرتبہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ پکا رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا کئی تشریحات آپ سن چکے ہیں۔ آج موضوع کی مناسبت سے صراط مستقیم کا ایک مفہوم راہ اعتدال، غلوب جس میں نہ ہو، افراط نہ ہو، تفریط نہ ہو، اور ایک معتدل راستہ، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور معتدل کا کیا معنی؟ یہ عدل سے ہے، اور عدل کا معنی برابری، یعنی ایسا راستہ جس میں کسی کو حد سے بڑھانا بھی نہیں، کسی کو حد سے گھٹانا بھی نہیں، وہ معتدل راستہ۔ اور معتدل راستہ، آج تو اعتدال کی تعریف بھی لوگوں نے بدل دی۔ آج کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ مسئلہ بیان ہی نہ ہو، کتاب و سنت کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ اعتدال۔ یہ اعتدال کی تعریف ہے۔ حالانکہ اعتدال کی دوسری تعبیر ہے صراط مستقیم۔
عادل اسی کا نام ہے، اور اس کائنات میں سب سے اول مصداق عادل کا وہ توحید ہے۔ قرآن پاک نے خود فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، آگے قائما بالقسط، شاہد اللہ، اللہ خود گواہ ہے، اللہ نے شہادت دی کس بات کی کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، والملائکہ، فرشتے بھی اسی کے گواہ، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے وہ بھی اسی کے گواہ۔ یا اللہ یہ کون سی شہادت کہ کوئی پیغمبر پکارے سننے والا نہیں، کوئی ولی پکارے سننے والا نہیں، کوئی فرشتہ پکارا سننے والا نہیں۔ یہ کیا فرمایا؟ یہ ہے قائما بالقسط، یہ شہادت بالتوحید، یہ ہے اصل انصاف والی راہ۔ قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے اس حال میں کہ اللہ رب العزت اس عادل اور انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے بڑا عادل اور سب سے بڑا انصاف وہ ہے لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ یہ سب سے بڑا عدل اور انصاف ہے۔ اسی عدل و انصاف کو اللہ نے قائم کیا، اسی عدل و انصاف پر انبیاء بھیجے، فرشتے آئے، فرشتوں نے شہادت دی، انبیاء پر کتابیں آئیں، اور اولو العلم، ہمیشہ صاحبان علم اسی عدل کو قائم کرتے رہے، اسی انصاف والے مسئلہ کو بیان کرتے رہے۔ تو میرا بھائی، اعتدال کا یہ معنی نہیں کہ سارا گند اکٹھا کر دو۔ فلانا مولوی بڑا معتدل ہے جی، کیا اعتدال کیا ہے؟ اعتدال کیا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں کہتا، کسی کے خلاف بولتا ہی نہیں، کسی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ اعتدال ہو تو پھر اس کی تعویل ضروری ہے۔ یہ اعتدال عدل سے نہیں، یہ اعتدال دلہ سے ہے۔ ایک اعتدال عدل سے ہے اور ایک اعتدال کیا ہے؟ دلہ۔ دلہ سمجھتے ہو؟ جس میں غیرت نہ ہو۔ تو یہ غیرت سے خالی ملا، غیرت سے خالی پیر، کوئی ایک نبی تو بتاؤ جو کسی کو کچھ نہ کہا ہو۔ پیغمبر اسی لیے آئے کہ کسی کو کچھ نہ کہو؟ صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، سب سے بڑے پیر جس کو آج دنیا مانتی ہے وہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو عوام میں مشہور کیا گیا عند الناس۔ اور پیر عبد القادر جیلانی کی کتابیں دیکھو، ہر باطل کو رگڑا دیا، عنوان قائم کر کے جو بھی باطل آیا اس پر رگڑا دیا۔ ایک مقام پہ شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرماتی ہیں اللہ رافضیوں پہ لعنت کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ بے ایمان، ان کا یہ گندا عقیدہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو ما کان اور ما یکون کو جانے۔ لیکن 11ویں کے نام پہ قوم نے کہا امام چھوڑو، پیر عبد القادر جیلانی بھی جانتا ہے ما کان ما یکون۔ اور پیر صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے ما کان ما یکون جاننا، وہ اماموں میں مار رہے ہیں۔ خیر، بات مختصر یہ سمجھیں کہ اعتدال کا ایک تصور آج کے معاشرہ میں ہے، اور وہ یہی ہے کہ کسی کو چھیڑو نہیں، کسی کو کچھ نہ کہو، سارے راضی، ہندو بھی، سکھ بھی،
اور مشرک بھی قبر پرست بھی سارے کہیں واہ جی واہ مولوی تو آیا نا، ایسے مولوی تو ہمیں چاہیے، ہم تو دور تھے، یہ مولوی تو ماشاء اللہ۔ جب جلسے شروع ہوئے، جلسہ کر کے مولوی صاحب جاتا ہے نا، پھر جلسہ کروانے والے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی تقریر کیسی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں او فلانا جو ہے نا قبر پرست، وہ بھی کہہ رہا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا مولوی۔ او فلانا نا رافضی، وہ بھی کہہ رہا تھا۔ ایسے علماء تو ہم ڈھونڈتے ہیں، یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ تقریر ہو گئی۔ یہ نہیں پتا کہ ایسا مولوی یہودی نسل سے تعلق رکھتا ہے، مسلمانوں کا ایسا مولوی نہیں کہ سارے راضی۔ بھائی پیغمبر بیان کرے تو سارے راضی نہیں ہوتے، صحابہ بیان کریں سارے راضی نہیں ہوتے، ائمہ بیان کریں سارے راضی نہیں ہوتے۔ ایک محدث کا واقعہ لکھا، جو حدیث حاصل کرنے کے لیے دوسرے محدث کے پاس پہنچا، محلے سے پوچھا یہ آدمی کیسا ہے؟ انہوں نے بڑی تعریف کی۔ اس کے پڑوس سے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے بڑی تعریف کی۔ اردا گرد پوچھا کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے بڑی تعریف کی۔ وہ وہاں سے واپس ہوا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اگر یہ حق بیان کرتا نا سارے اس کی تعریف نہ کرتے، یہ جو سارے تعریف کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے مداہن ہے، اور حق کس نے چھپایا، اور جو حق چھپائے اس سے حدیث حاصل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اعتدال کے یہ معنی نہیں ہے سارے خوش ہوں، حنیف بننا ہے۔ اور حنیف کا معنی ہر باطل پہ رگڑا لگانے والا، ہر باطل کے پر رگڑا لگانے والا۔ اور اب بعض ایسے بھی شتونگڑے اٹھے کہ خود توفیق ہی نہیں مسئلہ حق بیان کرنے کی، اور اللہ نے ان کی زبانیں گم کر دی، اور اگر کوئی مسئلہ حق بیان کرے اور حق کا ہر پہلو بیان کرے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ معلوم ہوتا ہے یہ ایجنسیوں کے ساتھ تعلق ہے، ایجنسیوں کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ تیری ماں کی ایجنسی ہے یا دادی کی ایجنسی ہے؟ ملا جی یہ تیری والدہ محترمہ کی ایجنسی ہے، اور ایسی ایجنسی کہ ہر حق بیان کرنے کے ساتھ ہو، ایسی ایجنسی رافضیوں کو رگڑا لگے تب بھی ساتھ، جمہوریت کو رگڑا لگے تب بھی ساتھ، طاغوت کو رگڑا لگے تب بھی ساتھ، قبر پرستوں کو رگڑا لگے تب بھی ساتھ، لنگڑوں کو رگڑا لگے تب بھی ساتھ، اور اس یہودی کو رگڑا لگے تب بھی ساتھ۔ اور کہتے ہیں ایجنسی، تو ایسی ایجنسی کا وجود زمین پہ تو نہیں، شاید جناب کی ام محترم نے کوئی نہیں بنائی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ خیر ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے، تم بھی اتنے معتدل نہ بنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف فرما تھے، چھینک آئی، چھینک نیچ، تو فرمایا الحمدللہ۔ ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا یرحمک اللہ وسلام علی رسول اللہ، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، وسلام علی رسول اللہ، رسول پہ اللہ کا سلام ہو۔ انہوں نے کہا سلام علی امے کا، تیری ماں تے سلام ہو۔ کہتا ہے جہاں صرف یرحمک اللہ کے سلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ لاکھوں سلام ہوں، یہ آپ کی تعلیم جہاں نہیں ہے، لیکن لفظ کیا کہا؟ سلام علی، بولو اب، سلام علی امے کا، تیری ماں تے سلام ہو گئی، یعنی زجر کیا، اس کو غیرت دلائی کی، جہاں تو نے یہ لفظ کیوں کہا؟ یہ لفظ اللہ کے رسول نے تو نہیں پڑھایا کہ تو نے اپنی طرف سے چپر لگا لی
تو اس لیے ہم کہتے ہیں ملا جی وہ ایجنسیاں لے امے کا اور اندہ امے کا. تو بہرحال توجہ میری طرف رہے. اعتدال کا یہ معنی مسئلہ چھپانا، لطیفے سنانا، سٹیجوں پہ ایکٹنگ دکھانا اور وہاں پر صرف ڈانس کرنا کہ مذہبی ملا صاحب خطیب آگے گھنٹہ تقریر کی، آدھے لطیفے ہیں، آدھی گپی ہیں، آدھی اپنے احوال ہیں، اور قرآن سنت توحید جس مسئلے کی ضرورت ہے وہ بیان ہی نہیں کیا. اس کا نام اعتدال ہے. اگر اس کا نام اعتدال ہے تو یہ اعتدال عدل سے نہیں، یہ اعتدال دلہ سے ہے. اب ذرا توجہ کر، اعتدال کیا ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا کذالک جعلناکم امتا وسطا، کذالک جعلناکم امتا وسطا عدلا، اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں. کذالک مولانا حسین علی کا معنی یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں امت اعتدال والی بنایا، عدل والی بنایا. اور دوسرا معنی کذالک تشبیہ کا، اور مطلب یہ ہے جس طرح تمہیں قبلہ افضل دیا، کعبۃ اللہ پہلوں کا قبلہ بیت المقدس رہا اور تمہیں کعبہ والا قبلہ دیا، یہ قبلہ سب قبلوں سے افضل ہے. کذالک جعلناکم، اسی طرح ہم نے تمہیں امت بھی بنایا عدلا وسطا. وسطا وسط کہتے ہیں درمیان کو، وسط درمیان، نہ ادھر نہ ادھر. اور وسط آپ کی بولی میں اس میں آپ لفظ بولتے ہیں متوسط. وسط متوسط بالکل درمیان میں، اور یہی ہے عادل اور یہی ہے صراط مستقیم. کس کے درمیان میں؟ اس میں غلوب بھی نہ ہو، افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے یا اس قوم کو خطاب کیا جو افراط کا شکار تھی یا تفریط کا شکار تھی. فرمایا یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب. صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ یا اہل الکتاب کا خطاب یہود کو ہے، باقی مفسرین کہتے ہیں نصارہ کو ہے، عیسائیوں کو، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں کو ہے. یا اہل الکتاب، فرمایا اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. کیا نہ کرو؟ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، غلو نہ کرو، کسی کو حد سے مت بڑھاؤ. آگے پھر مثال دی وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کوئی بات نہ کرنا. حق کا معنی جو ثابت بالدلیل ہو، جو بات دلیل سے ثابت ہو اللہ کے متعلق صرف وہ کہنا، اور جو بات دلیل سے ثابت نہیں اس کو اللہ کے ذمہ نہ لگانا. لا تقولوا علی اللہ الا الحق. آگے یہ تمہید رکھی لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرنا، اللہ کے ذمہ غلط بات نہ لگانا. آگے ایک مثال ذکر کی انما المسیح عیسی ابن مریم، انما المسیح عیسی ابن مریم. فرمایا مسیح وہ صرف مریم کا بیٹا ہے، وہ صرف انما، وہ صرف مریم کا بیٹا ہے. رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے. وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کے کلمہ کن سے
پیدا ہوا ہے، القاہا الی مریم بروح منہ، اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا، بروح منہ، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک روح ہے، روح منہ، فآمنوا باللہ برسلہ، اللہ پہ ایمان لاؤ اس کے رسولوں کے ساتھ، ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو مشکل کشا تین ہے، لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو حاجت روا تین ہے، مت کہو پکارے سننے والے تین ہیں، عیسیٰ، بی بی مریم اور روح القدس، ان تین کو مشکل کشا نہ کہو، ان تین کو حاجت روا مت کہو، عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تین مشکل کشا، یہ تین حاجت روا، فرمایا نہیں، لا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، انتہو رک جاؤ، تثلیث سے، کس سے رکو؟ تثلیث سے، تثلیث سے رک جاؤ۔ تثلیث کیا ہے؟ اللہ بھی مشکل کشا، عیسیٰ بھی، بولو ٹائم بڑا کم ہے آج، عیسیٰ بھی تے بی بی مریم بھی مشکل کشا، میں اس قول سے رک جاؤ۔ عیسائی یہی کہتے تھے، اللہ ذاتی طور پہ، عیسیٰ عطائی طور پہ، بی بی مریم عطائی طور پہ، اللہ بھی پکارے سننے والا، عیسیٰ اور بی بی مریم بھی پکارے سننے والی۔ فرمایا لا تقولوا، خبردار یہ بات نہ کہنا، اللہ نے کسی کو یہ طاقتیں نہیں دی کہ ما فوق الاسباب وہ پکارے سنے، ما فوق الاسباب وہ حاجتیں پوری کرے، ما فوق الاسباب وہ مشکلیں حل کرے، اللہ نے یہ طاقت کسی کو نہیں دی۔ مت کہنا اللہ کے ساتھ عیسیٰ بھی مشکل کشا، بی بی مریم بھی مشکل کشا۔ انتہو، رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ تثلیث سے، یہی غلو ہے، خیر لکم، یہی چیز اسی کا قصد کرو جو بہتر ہے تمہارے لیے، اور وہ اللہ کی توحید ہے، اس کو مانو۔ اور وہ کیا ہے؟ انما اللہ الہ واحد، انما اللہ الہ واحد، بات اتنی ہے کہ پکارے سننے والا صرف اللہ اکیلا ہے، ساتھ عیسیٰ بھی نہیں، بی بی مریم بھی نہیں، انما اللہ الہ واحد سبحانہ، سبحانہ۔ اب آئے عیسائی، انہوں نے کہا ہم اللہ تو نہیں مانتے، ہم تو اللہ نہیں مانتے، ہم تو اللہ کا نائب مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ نائب۔ بلدن کا معنی روح المعانی میں، کبیر میں یہی لکھا، نائبن متصرفن۔ ہم تو کہتے ہیں جیسے بیٹا باپ کے گھر کا مختار ہوتا ہے، اور بیٹا باپ کے گھر سے جو دے دے باپ کی طرف سے مجاز ہے، اسے اجازت ہے، تو اسی طرح اللہ تو اللہ ہے، اور عیسیٰ کون ہے؟ یہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خزانوں کے مختار ہیں، قسمتوں کے کنیاں اللہ نے ان کو عطا کر دی، خزانوں کی کنیاں اللہ نے ان کو عطا کر دی، اپنی صفات اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ اللہ اکیلا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ اس کے نائب ہیں اور اس کے قائم مقام ہیں۔ آج بھی لوگ ایسا نہیں کہتے کہ یہ کون ہے؟ نائب ہے، نواب، نائب۔ اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، انہوں نے جوہدیاں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اور اللہ نے ان کو الوہیت عطا کر دی، مشکل کشائی عطا کر دی، حاجت روائی عطا کر دی۔ فرمایا سبحانہ، سبحانہ، پہلا جواب کہ نائب تب بنتا ہے
کہ جب اصل پورے کام نہ کر سکتا ہو، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، نیابت کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ اصل پورے کام نہ کر سکتا ہو، یا اصل کہیں چلا جائے، یا اصل مر جائے. تین ہی چیزیں ہوتی ہے نا. نائب کب بنتا ہے؟ اصل موجود ہو تو نائب کی ضرورت. نائب کی ضرورت تب ہے کہ جو اصل ہے وہ پورا کام نہیں کر سکتا، کچھ اس کے حوالے کیے، کچھ اس کے حوالے کیے کہ تو میری مدد کر، تو میرا نائب ہے. یا اصل نے کہیں سفر پہ جانا ہو تو پیچھے بناتا ہے قائم مقام اور خلیفہ نائب. یا اصل پہ موت آ جائے تو مرنے کے بعد تو کچھ نہیں نوکروں کو سنبھال سکتا نا، یا دنیا کا کوئی کاروبار کر سکتا نہیں، تو پھر وہ بناتا ہے نائب. فرمایا سبحانہ، اللہ نائب بنانے سے پاک ہے. نائب بنانے سے پاک ہے. کیا مطلب؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اللہ میں کمزوری ہے ہی نہیں کہ کسی کو اپنا قائم مقام بنائے. کوئی کمزوری نہیں، وہ سب کرتا ہے. ہر ایک، سب ساری کائنات کو وہ خود سنبھال رہا ہے. اس کی شان ہے القیوم. القیوم، ساری کائنات کو سنبھالنے والا، ہر ایک چیز کو سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا، یہ اس کی شان ہے. رہ گیا یہ بات کہ اصل چلا جائے، وہ ذہاب و ایاب سے پاک ہے، چلے جانے سے پاک ہے. اور تیسرا موت آ جائے، فرمایا نہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی. الحی هو الحی لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ الا ہو الحی هو الحی لا الہ الا ہو. فرمایا ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف رب. کل من علیہا فان، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت. سب پہ موت آئے گی، سب فنا ہوں گے، سب ہلاک ہوں گے. صرف ایک یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ایک ہی ذات باقی رہے گی جس کا نام اللہ ہے. وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض. اللہ ہی وارث. وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض. کیا معنی؟ اللہ ہی وارث. اور تم کیا دیکھتے ہو لکھے اللہ نبی وارث. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ میراث السماوات، اللہ ہی وارث. پیغمبر بھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. صرف اللہ ہی کی ذات باقی ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں. اس لیے اللہ ہی وارث ہے اور کوئی کائنات کا وارث نہیں. اسے نائب کی کیا ضرورت؟ نہ وہ کہیں جائے، نہ اس پہ موت آئے، نہ اس پہ کمزوری آئے. فرمایا سبحانہ. اور غالیو، تم کہتے ہو اللہ کے نائب ہیں، اللہ نائبین سے پاک ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد. پاک ہے وہ ذات کہ وہ کسی کو اپنا نائب بنائے، متصرف بنائے. اس میں وہ وجوہات ہی نہیں ہیں. کیوں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لہو ما فی السماوات، اسی ہی کا ہے، خلقن ملکن عبیدن تصرفن، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اگلا جملہ سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا بنا لیا؟ نائب. اللہ بھی غیب دان تھے، عیسیٰ بھی غیب دان. اللہ بھی حاضر ناظر تھے، عیسیٰ بھی
حاضر ناظر اللہ بھی مشکل کشا تے عیسیٰ بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا تے حضرت عیسیٰ بھی حاجت روا، اللہ بھی داتا حضرت عیسیٰ بھی داتا۔ یہ کیا تھا؟ غلب۔ فرمایا لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو۔ کوئی بات سمجھیے؟ اچھا اب اتنی بات آ گئی، حضرت عیسیٰ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غیب دان نہیں، داتا نہیں، غوث اعظم نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے نہیں، رزق کے مالک نہیں، خزانوں پہ متصرف نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب حضرت عیسیٰ ہیں کون؟ یہ بات سمجھ آ گئی، یہ غلوب ہوگی۔ اب ہیں کون؟ فرمایا سنو، حضرت عیسیٰ ہیں رسول اللہ۔ کون ہے؟ اللہ کے۔ آج تم سست ہو، میں نے تو رات بہت جلسہ کیا اور صبح پہنچا تو بہت لمبا سفر تھا، اور آپ کو کیا ہوا؟ رسول اللہ کلمتہ روح منہ، بے شک کہو لیکن مشکل کشا نہ کہو، حاجت روا اللہ کا نائب نہ کہو۔ اور یہ جو بات ہے کہتے ہیں یہ تو پھر بے ادبی ہو گئی۔ اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم کہیں وہ غیب دان نہیں، حاضر ناظر نہیں، مشکل کشا حاجت روا نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ دے پلے کیے رہے ویسے؟ ذرا سوچتے ہو یہ پرانی قوموں کا غلو، پھر تو گستاخی اور بے ادبی ہے۔ کیا کہیں؟ فرمایا سنو، لن یستنکف المسیح، سبحان اللہ، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ حضرت عیسیٰ کو کے لیے یہ عیب کی بات نہیں، حضرت عیسیٰ کی شان کے خلاف نہیں، حضرت عیسیٰ کی بے ادبی نہیں۔ کس بات سے؟ ان یکون عبدا للہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہوں۔ حضرت عیسیٰ کا بندہ ہونا ان کی گستاخی نہیں، ان کی بے ادبی نہیں، اس لیے غلوب نہ کرو اور کہو عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نائب نہیں۔ لن یستنکف المسیح، یہ حضرت عیسیٰ کے لیے عیب کی بات نہیں، گستاخی کی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ خود اس پہ ناراض نہیں ہوتے، اپنی تحقیر نہیں سمجھتے، اپنی بے ادبی نہیں سمجھتے، گستاخی نہیں سمجھتے۔ کون سی بات؟ ان یکون عبدا للہ، کہ حضرت عیسیٰ ہوں عبدا للہ، اللہ کے بندے۔ حضرت عیسیٰ بھی وللملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے اللہ کا بندہ ہونے میں آر سمجھتے ہیں، اپنے بے عزتی سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو بھی کہو عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ فرشتوں کو بھی کہو اللہ کا محتاج، للملائکۃ المقربون۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، میں کوشش کروں گا نرم ترجمہ کرنے کی، کیونکہ یہ مقام توحید ہے، کہ مقام توحید مقام جلال ہے۔ یہ کہتے ہیں جی یہ سخت تقریریں ہوندی ہیں، بڑے بڑے تشدد ہوگی ہے، اور کہتے کون ہیں؟ جو اپنے محلے کے کمی مولویوں کو سننے والے ہوتی، بد ذات کم ذات ملا کو سننے والے، جن کا کام ہوتا ہے کہ اے چودھری صاحب راضی رہے، ادھر سے پراٹھے مل جائیں، ادھر سے روٹی مل جائے، ادھر سے حلوہ مل جائے، ادھر سے چاول مل جائے۔ تو جیسے چودھری صاحب فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی، بالکل مسئلہ اسی طرح۔ اور یہ آج کے نہیں، ہارون الرشید کا واقعہ ہے، وہ کبوتر کھلا رہا تھا، ایک محدث صاحب آ گئے،
بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک متصل سند سے کبوتروں کی فضیلت پہ حدیث گاڑ ماری. بھئی یہ انعام دے گا. یہ لدھے مولوی پرانے آ رہے ہیں بدذات جو قوم کے میراثی بنے ہوئے. اور یہ تو کلام الہی ہے. اگر قرآن کو صحیح بیان کیا جائے خدا کی قسم یہ بادشاہ کا کلام ہے. یہ بادشاہ کا کلام ہے. اس میں تو جلال ہی جلال ہے. کہاں میراثیوں والی باتیں, کم ذاتوں کی باتیں, اور کہاں خدا کا قرآن. اسی لیے وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں, مولوی ناراض بھی ہوتے ہیں, تم میں سے بھی کئی ہو جائیں گے, لیکن کیا کریں وہ حدیث سے. جب ہرقل نے پوچھا تھا نا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, یہ بتا اس کا نسب کیسا ہے. یہ معمولی سوال نہیں تھا, نسب کیسا ہے. تو ابو سفیان نے کہا ہوگا ذو نسب فینا, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ہم میں سے سب سے بہتر نسب والا ہے. تو ہرقل سمجھ گیا, اس نے کہا کذالک الرسل تبعث, رسول ہمیشہ اعلیٰ نسل سے آتی ہے, اعلیٰ خاندان سے آتی ہے. کئی لوگ جہاں دھوکے کے شکار بھی ہیں, وہ ایک آیت پڑھتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, نسلوں کا اعتبار نہیں تقوی کا اعتبار. میں نے کہا مولوی صاحب آیت کو تو سمجھے ہی نہیں, نسلوں کا اعتبار تو مرغوں میں بھی کرتا ہے, نہیں کرتا؟ کوئی اچھی نسل کے مرغ ہیں, بلکہ گدھوں میں بھی نسل کا اعتبار ہے, گھوڑوں میں ہے, گاؤں میں ہے. اس موضوع کو میں زیادہ بیان نہیں کرتا کیونکہ پھر کئی ناراض ہو جاتی. تو یہ اعتبار تو ہے. علامہ عثمانی کی تفسیر اٹھانا, ایک جملہ آیا ابلیس کے بارے میں, فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ, کان من الجن ففسق عن امر ربہ, جنوں میں سے تھا, اللہ کے امر سے نکل گیا, اللہ کی بات نہیں مانی. یہاں علامہ عثمانی نے لکھا کہ یہاں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کان من الجن, شیطان دی ذات کیوں دسی ہے بھائی. کان من الجن, یہ جنوں سے تھا. ففسق, فا اسی پہ متفرع کی, ففسق عن امر ربی, فرمایا اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں جن تھا, فرشتوں کی سنگت میں رہا, لیکن اپنی ذات والی عادت کر گیا, عادت نہیں چھوڑی. وہی کان من الجن, وہی عادت, اپنی قومی عادت غالب آ گئی. اس لیے نیچاں دی شنائی کو لوں کہ فیض کسے نہ پایا, کم ذاتاں دی شنائی کو لوں فیض کسے نہیں پایا. ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا, نیچاں دی شنائی کو لوں فیض کسے نہیں پایا. یہ تو تھوڑا پنجابی دا شعر بھی آ گیا کہ کم ذات اور بد نسل, اس کی دوستی سے کسی کو فیض نہیں مل سکتا. اگر کیکر کے درخت پہ انگور کا گچھا چڑھاؤ تو پورے انگور زخمی ہو جائیں گے. آجا خیر, اسی طرح انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں نا وہ بھی اعلیٰ نسل کے بن سکتی ہے. جو کمی میراثی بن کے اور لوگوں سے اگاڑیاں وصول کرے, تو مر گئے اچھاڑ مینوں دے دے, مردے دا کفن مردہ خور کفن بھی لے گیا. اور کسی کا نکاح ہو رہا ہے, مولوی صاحب گھر زنانی کو بتا رہے ہیں بے آج 1000 روپیہ میرے جیب میں آنے والا ہے. لدھا مولوی, نکاح کسی دا
پیسے تیرے جیب پہ. کوئی مر گیا ملا خوش، کول 40ویں تیجے ملا دی موج، حتیٰ کہ مردے کے جوتے بھی لے آیا، کفن بھی لے آیا، 40 دن کی روٹی بھی لے آیا، بچے کھا رہی. اب ایسا بد نسل ہو، کمزاد، کمینہ، تو ایسا آدمی قرآن کی آواز کیسے پہنچا سکے؟ یہ قرآن تو بادشاہ کا کلام ہے. وہ پھر کہتا کیا ہے؟ یہ تو بڑی سختی ہو گئی، تشدد ہو گیا. نہ میرا بھائی، یہ حکمت والے بادشاہ کی حکمت والی کلام، حکمت والی کلام ہے. اس لیے سنو، یہ بھی ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ مولوی نے اپنے روٹی کا چکر بنایا ہے مسجد. مسجد مولوی کا کاروبار ہے، مدرسہ مولوی کا کاروبار ہے. اور مسجد مدرسہ بھی کچھ ہوتا تو خیر ہے، ہر محلے کا بندہ مولوی کا کاروبار ہے، مسئلے بھی کاروباری. تو اس قوم کو سزا بھی صحیح ملی ہے کہ انہوں نے انتخاب ہی نہیں کیا. ڈاکٹر تلاش کرنا ہو تو پورا ملک پوچھتا ہے اچھا ڈاکٹر کون ہے. تے دین کا مسئلہ، کوئی ٹوپی، اینک، داڑھی والا کوئی ہفتہ تک سام مل جائے، اے جی مولوی صاحب مسئلہ کیسا ہے؟ یہ بھی کبھی تحقیق کی کہ یہ بیچارہ کہیں پڑھا بھی ہے یا صرف تقریر کرتا ہے؟ تقریر تو شہباز شریف بھی کر سکتے ہیں، عمران خان بھی کر سکتے ہیں. ابھی نہیں کی. اقوام متحدہ میں آپ کے وزیر اعظم صاحب نے تقریر فرمائی، اور غلطی یہ ہو گئی کہ وہاں یہ بتانے بیٹھ گیا کہ میں مسلمان ہوں. خدا کے بندے، یہ غلطی ایسے کر دی. ارے کہنا چاہیے تھا کرسچین ہوں، مسلمان نہیں ہوں. وہاں یہ بورڈ لگانے گیا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے لیے ایک آیت پڑھی اور ماشاءاللہ 4 غلطیاں کی، لکھی ہوئی آیت پڑھ کے 4 غلطیاں، جو ہمارے نادرے والے بچے بھی وہ غلطی نہیں کرتے. اور یہ ہمارے مدارس کے نصاب کی اصلاح بھی کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہماری اصلاح کرتی. اور ایک آیت 4 غلطیاں. وقت نہیں کہ میں اس پہ جاؤں، نیٹ پہ دیکھو اور قرآن بھی دیکھ لو. بھئی تجھے قرآن نہیں آتا، تم تو انگلش کی پیداوار ہو، تو پھر کیوں اپنے آپ کو ایسے مسلمان ظاہر کرتے ہو؟ ضرورت نہیں ہے. جب طاغوتی نظام کے تم نمائندے ہو تو کیا تمہیں مجبوری پیش آ گئی کہ ان کو بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو نے لباس تو نہیں کا پایا ہوا ہے، ٹائی بھی گلے میں ڈالی ہوئی ہے، اور انہی والی پینٹ پتلون بھی تو نے ڈالی ہوئی ہے، اور وہ کارٹون بن کے عیسائیوں والی صلیب بھی تو نے لٹکائی ہوئی ہے. تو وہاں پر پھر یہ آیت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود. یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں. خیر بہرحال سیاست کی بات تو کرنی نہیں ہے، موجودہ سیاست. آجا واپس فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ. سبحان اللہ، یہ جملہ پلے باندھ کے جانا اور گھروں میں ترجمہ دیکھنا. فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. دوسرے مقام پہ نجزیہ جہنم. جس آدمی نے اللہ کا بندہ ہونے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، اللہ کی عبادت سے ناک چڑھایا، عیب سمجھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری توہین ہو گئی، کوئی بھی ہو نجزی ہے جہنم. اللہ نے فرمایا میں اس کو بھی جہنم میں ٹھوک دوں گا. معمولی مسئلہ نہیں، یہ ایک پورا مضمون ذکر کیا. آپ توجہ کرنا، شروع جہاں سے ہوا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرنا. خلاصہ کیا؟ اللہ کی صفت مخلوق میں نہ ماننا، اللہ کا حق مخلوق میں نہ ماننا، اللہ کے تصرف مخلوق میں نہ ماننا،
اللہ کی صفت غیب دانی مخلوق میں نہ ماننا، اللہ کی مشکل کشائی حاجت روائی والی صفت مخلوق میں نہ ماننا، یہ اگر مانو گے تو غلوب ہوگا، یہ غلوب نہ کرنا۔ ہاں انبیاء کی شان برحق، انبیاء کا مقام برحق، لیکن وہ سب کے سب کیا ہیں؟ عبداً للہ، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب ایک حدیث ہے، حدیثیں ویسے زیادہ ہیں، آیت کے ساتھ حدیث، اور یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کی تائید اور اصل ماخذ قرآن ہوتا ہے۔ اب یہ پوری آیت کو ذہن میں رکھ لے۔ اب سنو حدیث، پیغمبر کریم نے خطبہ دیا، خطبہ میں آپ نے لفظ فرمایا، اے لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او میری امت کے لوگوں لا تطرونی، اور دوسری حدیث میں لا ترفعونی فوق منزلتی، مجھے جو اللہ نے مقام دیا ہے اس سے اوپر نہ اٹھانا، میری شان میں غلو نہ کرنا، مجھے میرے مقام سے اوپر نہ بڑھانا۔ توجہ ہے؟ آج کیا کہتے ہیں لوگ کہ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے سوا مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، کوئی پیغمبر پکاریں سنتا نہیں، کہتے ہیں یہ شان گھٹانے والی بات کرتی، یہ شان گھٹاتی۔ کئی بے ایمان کہتے ہیں کہ بڑے گستاخ ہیں۔ اب اس حدیث کا کیا بنے گا؟ اور یہ آیت ہے وہ حدیث ہے، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، یہی جملے خدا کی قسم سمجھ لو کبھی شرک نہیں کرو گے، مجھے اس طرح مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا، عیسیٰ کو بڑھایا۔ لا ترفعونی فوق منزلتی، اللہ نے جو مجھے مقام اور درجہ دیا اس سے مجھے اوپر نہ کرنا، لا ترفعونی، اوپر نہ کرنا، بڑھانا نہیں، غلوب نہ کرنا۔ اچھا کیسے، کیا مقام دیا اللہ نے مجھے؟ فرمایا انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، عبد ہوں، عبد اللہ، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، کرنیاں بھرنیاں والا نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں، ڈبے بیڑے ترانے والا نہیں، رزق موت حیات کا مالک نہیں، تقدیریں بدلنے والا نہیں۔ میں کون ہوں؟ انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے عبداً للہ، عبد اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول ہوں۔ اور کیا پڑھتے ہو تم مسلمان کلمہ شہادت میں؟ پڑھو پڑھو پڑھو، بڑا ثواب ملے گا، اور ہو سکتا ہے یہی نجات بن جائے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لو، یہ لفظ ہوتا ہے اشہد، کئی خطیب پڑھ دیتے ہیں خطبے میں نشہد، یہاں نشہد نہیں، یہاں اشہد ہے۔ کیوں؟ کہ جو توحید کی گواہی ہے نا، یہ کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ اپنی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اللہ جانے تمہیں سمجھ بھی نشہد، نحمد ٹھیک ہے، ہم تیری حمدیں بیان کرتی ہیں،
ٹھیک ہے، نسبحو تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن جہاں لا الہ کی بات آئے تو نشہدو نہیں، وہاں اشہدو ہے، کیونکہ میں نو اپنے اندر دا پتہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ، بولو محمدن، پیچھے تک آواز آ جائے، محمدن عبدہ عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عبدہ و رسولہ، بندہ پہلے کہا، رسول بعد میں، ایمان سے بتاؤ یہ بے ادبی ہو گئی ہے، یہ شان گھٹانے والی بات ہے۔ اور اسی عبد کا ترجمہ کرو تو ملا کیا کہتا ہے، یہ جی گستاخیاں کرتی ہے، بے ادبی کرتے ہیں۔ میں کہا ملا جی عبد کا معنی ذرا کر، اللہ کے محبوب جب تہجد میں اٹھتے، سبحان اللہ، بخاری مسلم اٹھا، اور رات کی تنہائی میں جب اللہ سے مناجات کرتے، تم بھی کوشش کیا کرو تنہا ہو کر اللہ سے مناجات کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ نال گلاں کرنا، اپنی بولی میں اپنے رب سے باتیں کرنا۔ اور یہ چسکا جس نو پائے گی ہے نا رات دا، تنہائیوں میں اٹھ کر، ایک تو ہے نا مجمع میں، وہاں تو اور بھی بڑے احتمال ہوتی، ایک ہوتا ہے بالکل تنہا آدمی ہو، رات کا پچھلا پہر ہو، جب اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ گشت کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں اللہ کی رحمت سے ندا آتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں سے ہارا ہوا مجھ سے معافی مانگنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، حل من ذی حاجہ، ہے کوئی حاجتیں میرے دربار میں پیش کرنے والا، میں اسے گناہوں سے بخش دوں، رزق سے مالا مال کر دوں اور اس کی حاجتیں پوری کر دوں۔ اس وقت جب آدمی اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، حاجتیں پیش کرتا ہے، اسی عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، اور لا یغفر الذنوب الا اللہ، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، اسے ذہن کے ساتھ جب رات کی تنہائی میں بندہ کھڑا ہو کے اللہ کے دربار میں روتا ہے، اللہ کی قسم صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، صرف گناہ معاف نہیں، 100 سال کا گناہ گار ہے، نام اعمال سیاہ ہے گناہوں سے، ایک ایک گناہ کو اللہ نیکی سے بدل دیتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو صحیح نا، یہ ہے وہ مناجات، اللہ سے باتیں کرنا، اور موحدو یہ کام کیا کرو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرے محبوب ساری دنیا جب سو جائے تو اٹھ کھڑا کر، فتہجد بہ، رات کے پچھلے پیر کھڑا ہو کے تو میرے دربار میں رتل القرآن ترتیلا، ایک ہے مجمع میں قرآن بیان کرنا، ایک ہے رات کی تنہائیوں میں حالت قیام میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، اور وہ قرآن ہوتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ اگر رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، خدا کی قسم جسم کو بھی قرآن پاک کر دے گا، روح کو بھی قرآن پاک کر دے گا۔
शैतान ने कितने कामों पे लगाया है, सारी बित्तों पे। ये है ना मकाम रात को उठ और अल्लाह से बातें कर, अपनी बोली में अपने गुनाहों का इकरार कर, अल्लाह की नेमतों का इस्तेहजार कर कि तुझ पे खुदा ने कितनी बड़ी नेमतें की है। और जहां मांग, अल्लाह के रसूल उठते थे और जब तहज्जुद के लिए उठते, सुभान अल्लाह, वहां एक दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दो का अब्दुहु व रसूलो, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दो का, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं। तवज्जो है, ये दुआ जरा देखना, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दो का बबनो आमाते का बबनो अब्दे का, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरे बंदे का बेटा हूं, तेरी बंदी का बेटा हूं, तेरे बंदे का बेटा हूं, मेरा बाप भी तेरा बंदा, मेरी मां भी तेरी बंदी, बबनो आमाते का। आगे अब अब्द का माना समझना है, पैगंबर करीम तशरीह कर रहे हैं, नासियती बेयदे का, मैं तेरा बंदा हूं। क्या मतलब? नासियती मेरी पेशानी मेरा माथा, फी जदे का तेरे हाथ में है, मादिन फिया हुक्मों का, मेरे वजूद में मेरा हुक्म जारी नहीं होता, तेरा हुक्म जारी होता है। मादिन फिया हुक्मों, मेरे वजूद में बीमारी का हुक्म हो, सेहत का हुक्म हो, तंदुरुस्ती का हुक्म हो, गैर तंदुरुस्ती का हुक्म हो, खुशी वाली खुशी आए, गमी आए, मेरे वजूद का रंग बदले, मेरे बालों का रंग बदले, बाल काले रहे सफेद हो जाएं। साहबी कहता है 17 बाल आपकी दाढ़ी के सफेद हो गए। 17 बाल सफेद हो गए। अच्छा एक गल तुसी भी दसो, ये जो बड़े बड़े फूकों वाले पीर बैठे हैं, ये बाल सफेद करने हो तो फूका मारते हैं या कलफ लगाते हैं? जनरल स्टोर वालों से पूछो भाई पीर साहब कलफ कौन सी लगाता है? मालूम होया ना, इस कौम का अक्ल लुट गया। जो अपने दाढ़ी के सफेद बालों को फूंक से काला नहीं कर सकता, वो तुम्हें 5 किलो का बेटा देता है। तवज्जो है। हमारे अड्डे में हमारे एक साथी थे, अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी उन पे रहमत फरमाया, उनकी मगफिरत करे। उन्हें एक दिन मुझे बात की, कहते पीर आया अड्डे पे, बस अड्डे पे, तो उसके साथ मुरीद था। तो मुरीद मुझे कहने लगा हजरत साहब को अगली सीट दो, अगली सीट। तो मैंने कहा क्यों? कहते इस पीर ने मुझे 6 बेटे दिए, 6 बेटे दिए। उसने अपने बाजू से एक बाल पकड़ा, जो हमारा साथी थे, अक्सर साथी आप जानते हैं, बड़े मुबाहिर साथी थे। तो उसने अपने बाल से, जहां बाजू से बाल पकड़ा और कहा उसको कहा, ओए मुरीदा, ये बाल मैंने अपने बाजू से जुदा किया, पीर को कह के ये बाल पहले की तरह जहां लगा दे, खुदा की कसम पूरी बस इसको दे दूंगा, किराया भी छोड़ो। नहीं जी नहीं, तुम तो वहाबी हो, तुम तो वहाबी हो। 5 किलो का पुत्र कितुआ सी, मेरा दोस्त जरा सोच तो सही ना। ये अब्द का माना है मादिन फिया हुक्मुक, अल्लाह मेरे माल में, मेरे वजूद में तेरा हुक्म जारी होता है। इसीलिए हजरत ज़ैनब है पैगंबर करीम की बेटी। प्यारे पैगंबर की कितनी बेटियां हैं? ओहो टाइम गया। पैगंबर करीम की कितनी बेटियां हैं? ऊंचे बोलो और ऊंचे बोलो। 4 बेटियां, उनमें एक हजरत ज़ैनब है, हदीस में मौजूद है। हजरत ज़ैनब का बेटा बीमार हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम का नवासा। अल्लाह सब उम्मत को हिदायत दे। ये जो रवाफिज का फितना है ना,
انہوں نے پورے اسلام کو مسخ کر کے رکھ دیا. سب لوگوں نے سمجھا کہ نبی کا نواسہ ایک تھا. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں بیٹی بھی ایک نواسہ بھی ایک. میرے نبی کا نواسہ بیمار ہوا، حضرت زینب کا بیٹا. حضرت زینب آپ کی بیٹی ہے، صحابی کو بھیجا پیغام دے کر کہ اللہ کے رسول کو بلواؤ، کیونکہ بیٹی مصیبت میں ہو باپ آ جائے تو تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. صحابی آیا، کہتے یا رسول اللہ آپ کا نواسہ بیمار ہے اور حضرت زینب آپ کو بلاتی. آپ تھوڑے ٹھہر گئے، لمبی حدیث ہے. پھر اس نے قسم دلائی، دوسرا پیغام بھیجا، اللہ کی قسم آپ ضرور آئیں گے. آپ جہاں بیٹھے تھے اٹھے، ساتھ صحابہ بھی تھے چند، تو چلے حضرت زینب کے گھر کی طرف. اللہ کی شان، وہ بیمار بچہ، چھوٹا بچہ تھا، آپ کے ہاتھوں پہ جب رکھا گیا تو اس بچے کی روح نکل گئی. تو بھی سوچ تیرا عقیدہ کیا ہے. دیوبندی بریلوی سپیڈ سے جھوٹ بولتے ہیں، سپیڈ سے. دیوبندی کہتے ہیں ہم آگے نکل جائیں، بریلوی کہتے ہیں ہم آگے نکل جائیں. فلانا تھا نا، تو انہوں نے فلانے بزرگ کو، یہ دیوبندی بریلویوں کا مشترکہ جھوٹ ہے، انہوں نے کہا کہ فلانے بزرگ کو آزمائیں. تو ایک آدمی ایسے میت بن گیا، مردہ تھا نہیں، کفن پہنا دیا گیا، جی آؤ جی جنازہ پڑھو. آگے رکھا گیا. حضرت صاحب نے جنازہ اس کو کہا جب جنازے کی 4 تکبیریں پوری ہو جائیں تو اٹھ بیٹھنا. بس جب حضرت نے سلام پھیرا، انہوں نے کھنگورے دیے، اٹھو مردہ. حضرت نے فرمایا اب قیامت تک نہیں اٹھے گا. یہ ولیوں کی کرامت ہے، بندہ جیندہ جاگدہ مار دیتا ہے بچنے کے لیے. خدا تمہیں ہدایت دے. خیر آؤ. اللہم انی عبدک وابن عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میرا ماتھا، میری قسمت، میرا ماتھا. ماتھا کس کو کہتے ہو؟ قسمت کو. میری قسمت کے فیصلے میرے اختیار میں نہیں، تیرے اختیار میں ہیں. ماذن فی حکمک، میرے وجود، میری جان، میرے مال اولاد میں میرا حکم جاری نہیں ہوتا. کس کا حکم جاری ہوتا ہے؟ تیرا حکم جاری ہوتا ہے. عدل فی قضاءک، تیری قضا کے سامنے سب مجبور ہیں، تیرے ہی فیصلے نافذ ہوتی ہیں. یہ لمبی حدیث میں اس لیے جملے پڑھے ہیں کہ عبد کا معنی سمجھ آئے. عبد وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا نہ ہو، حاجت روا نہ ہو، داتا نہ ہو، غیب دان نہ ہو، مافوق الاسباب سننے والا نہ ہو. تو میرا بھائی یہ پہلی تمہید کا پہلا نقطہ ہے، غلوب نہ کر. اور غلوب کی پہلی بنیاد یہ ہے اللہ کے بندوں کو الہ کے درجہ پہ فائد نہ کر. الہ اللہ ہے، باقی سارے مقربین وہ اللہ کے بندے ہیں، الہ نہیں. توجہ ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.